بلکہ میں نے ان سے خاص طور پر پوچھا کہ یہ جو فوجی فاؤنڈیشن پہ بھی آپ ہاتھ لگانے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے، کہ جس دن گیس کی قیمت 25% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اسی دن پنجاب اسمبلی میں ممبران اسمبلی نے اور وزراء کی تنخواہوں میں 900% اور 1000% تک اضافہ انہوں نے کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 9-10 گنا اضافہ، یعنی ایک، جبکہ ان میں سے 70-80% لوگ تو ارب پتی ہوں گے، لیکن یہ کام بھی نہیں چھوڑتے کہ لاکھوں میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی پکڑ لو۔ ارب پتی لوگ تو پہلے ہی کافی مال بنا چکے ہوتے ہیں، اکثریت تو ان میں سے سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے حکومت کا، یہ عوام دوستی نہیں، عوام دشمنی ہے۔ تو ریلیف ملنا چاہیے، اور ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس دوران میں ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نے بڑے پیمانے پر ممبرشپ کی ہے۔ ہم پورے پاکستان میں ہر گاؤں کی سطح پر اور ہر محلے کی سطح پر عوامی کمیٹیاں جماعت اسلامی کی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک پوری طاقت کے ساتھ عوام کے اس مقدمے کو لے کر اٹھیں گے۔ اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ بجلی کی قیمت کم کریں، ٹیرف کو ریوائز کریں۔ بجلی کے نرخ جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے، بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ عام آدمی جو ہے وہ پریشانی سے نکل سکتا ہے۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ مہنگائی حکومت کتنے بھی دعوے کرے لیکن کنٹرول میں نہیں آئی ہے۔ یعنی اگر مقابلہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے اس مہینے میں اگر 20% مہنگائی بڑھی تھی تو اس سال کے اس مہینے میں 18% بڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے 18% مہنگائی ہوئی ہے، 2% کم نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ اعداد و شمار اس طرح سے بیان کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک طرح سے ایک دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ پھر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یہ ہمیشہ بتایا جاتا رہا کہ اسٹاک مارکیٹ اتنی ترقی کر رہی ہے، 2-3 دن سے ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا، لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سارے انڈیکیٹرز جو ہے وہ ٹھیک نہ چل رہے ہوں، عوام کے حالات نہ درست ہو رہے ہوں، اب فیصل آباد میں ہی اگر 50% سے زائد ملیں بند ہو گئی ہوں، صرف فیصل آباد میں، ظاہر ایک ٹیکسٹائل ہے، اس کو تو یہاں کا پاکستان کا مانچسٹر کہتے تھے نا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کیا جب مل بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، اور پھر پورا کاروبار میں جو پیسہ رول ہو رہا ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ کراچی جہاں سب سے بڑی جو ہے وہ صنعتی ہب ہے، اس کے حالات آپ کے سامنے، لاہور کے آپ کے سامنے، سب جگہ آپ دیکھ لیں انڈسٹریل ایریاز پر، اس میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ بجلی کے نرخ جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے، بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ عام آدمی جو ہے وہ پریشانی سے نکل سکتا ہے۔ لہٰذا اگر حکومت یہ بات کہتی ہے، اب آپ نے پوچھا بھی مجھ سے کہ محسن نقوی صاحب تشریف لائے تھے، کل وہ آئے تھے دفتر میں، اور وہ انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ ہم آپ کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا آپ سے ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس میں ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ 5 IPPs بند ہوئیں، پہلے 13 سے بات ہوئی، پھر 18 سے ہوئی، بلکہ میں نے ان سے خاص طور پر پوچھا کہ یہ جو فوجی فاؤنڈیشن پہ بھی آپ ہاتھ لگانے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ ٹیک اور پے کے جو معاہدے ہیں وہ ریوائز ہوں گے اور ریٹ بھی ریوائز ہوں گے۔ تو ہم نے کہا اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بجلی کے بل انہوں نے اسی طرح رکھے اور ہمیں یہ صرف بتاتے رہے کہ اتنی IPPs سے بات ہو گئی، اتنی IPPs سے بات ہو گئی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بڑے احتجاج کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 1-2 مہینے مزید دیکھ رہے ہیں، چونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں سامنے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اور عوام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تیار رہیں ایک بڑی کال کے لیے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بغیر اس کے بات مانتی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جماعت اسلامی جب کسی احتجاج کو منظم کرتی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہم نے بہت تعاون کیا تھا پچھلی مرتبہ، اور ہم نے حالات کو نہیں بگاڑا تھا، انہوں نے ہمارا راستہ روکا تھا، ہم نے ایک جگہ پر آ کر دھرنا شروع کیا تھا، پھر انہوں نے جو یقین دہانیاں کروائیں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانیٹر کریں گے اور چلیں گے آگے۔ انہوں نے کچھ جزوی طور پر 14 روپے پنجاب میں صرف کم کیے، لیکن اس سے بات نہیں بنتی۔ پورے پاکستان میں ٹیرف کم ہونا چاہیے۔ جب تک بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی، گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی، تنخواہ دار لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کا ریٹ اور سلیب ریوائز نہیں ہوگا، جب تک پیٹرول کی لیوی ختم نہیں ہوگی، اور جب تک حکمرانوں کی عیاشیاں اور مراد ختم نہیں ہوں گی، جب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے؟ اور آپ اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے
کہ جس دن گیس کی قیمت 25% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اسی دن پنجاب اسمبلی میں ممبران اسمبلی نے اور وزراء کی تنخواہوں میں 900% اور 1000% تک اضافہ انہوں نے کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 9-10 گنا اضافہ، یعنی جبکہ ان میں سے 70-80% لوگ تو ارب پتی ہوں گے، لیکن یہ کام بھی نہیں چھوڑتے کہ لاکھوں میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی پکڑ لو۔ ارب پتی لوگ تو پہلے ہی کافی مال بنا چکے ہوتے ہیں، اکثریت تو ان میں سے سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے حکومت کا، یہ عوام دوستی نہیں، عوام دشمنی ہے۔ تو ریلیف ملنا چاہیے، اور ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس دوران میں ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نے بڑے پیمانے پر ممبرشپ کی ہے۔ ہم پورے پاکستان میں ہر گاؤں کی سطح پر اور ہر محلے کی سطح پر عوامی کمیٹیاں جماعت اسلامی کی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک پوری طاقت کے ساتھ عوام کے اس مقدمے کو لے کر اٹھیں گے۔ اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ بجلی کی قیمت کم کریں، ٹیرف کو ریوائز کریں۔